کے الفاظ یوں ہیں کہ سرور کائنات حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ اذا وعدتم الاطفال ففوا لهم، اگر تم بچوں سے بھی وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو. بچوں سے بھی اگر وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کیونکہ وہ بچے یہ سوچتے ہیں کہ یہی ہمیں رزق دینے والے ہیں. وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو اپنا رازق سمجھتے ہیں. تو اس لیے حبیب خدا فرماتے ہیں اس لیے ہمیشہ ان کے تمام وعدے، اگر بچوں سے بھی وعدہ کرو، حبیب خدا کتنا بڑا قانون دے کے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر بچوں سے بھی وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو. بچوں سے بھی، ایک تو وعدہ وفا کرنے کی تاکید کر رہے ہیں اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی اہمیت کو سمجھو. آج وہ بچے ہیں لیکن وہ کل کے بڑے ہیں، اس لیے اگر ان سے کوئی بھی وعدہ کرتے ہو تو اس وعدے کو پورا کرو. اب بچوں کی عجیب و غریب عادات ہوتی، بہت سی چیزیں بچوں کے اندر ہوتی ہیں. جیسے ایک حدیث کے اندر ہے کہ مانگنا بچوں سے سیکھو. یہ بھی حبیب خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں 5 چیزیں بچوں سے سیکھو. پہلا، آپ فرماتے ہیں کہ مانگنا بچوں سے سیکھو. وہ جب تک حاصل نہیں کر لیتے تب تک مانگتے رہتے ہیں. بڑے ایک آدھ مرتبہ مانگا، ایک ہی دفعہ مانگا تو دوبارہ نہیں مانگتے، اور اگر ہم دعا بھی مانگتے ہیں تو 2-3 دفعہ دعا مانگ لی، اس کے بعد پھر دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. حبیب خدا فرما رہے ہیں اگر چاہتے ہو دعا قبول ہو تو مانگتے رہو. میں نے بھی پچھلے دنوں ایک حدیث دیکھی ہے، اس میں الفاظ یہ تھے کہ 40 مؤمنین کو دعوت دو. کبریت الاحمر میں جو ہے یہ حدیث درج ہے، مرحوم بیر جندی نے اپنی کتاب کبریت الاحمر میں لکھی ہے کہ 40 مؤمنین کو دعوت دو، 40 مؤمنین جو ہیں مل کے تمہارے ساتھ دعا مانگے، دعا قبول ہوگی. فرمایا کہ اگر 40 مومنین نہ ہوں تو کہا جتنے ہوں ان سے کہو کہ وہ 40 دفعہ تمہاری جو ہے دعا پہ آمین کہہ دیں، تمہاری دعا کو مان دیں. یعنی 10 ہے مومنین تو ان سے کہو 4 دفعہ کہیں آمین، بار بار وہ کہیں کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، اس کی دعا قبول ہو جائے. اور اگر کہا نہیں ملتے مومنین تو خود 40 دفعہ دعا مانگو، دہراؤ. 40 دفعہ دہرانے سے دعا قبول ہو جاتی. اور اپنے ہی بچوں سے کہو تمہاری دعا پہ آمین کہیں. بچوں کی آمین جلدی قبول ہوتی ہے کیونکہ ابھی وہ پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان سمجھے کہ بچوں کا مقام کیا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے نہج البلاغہ میں جب یہ 5 چیزیں بچوں سے سیکھو، میں اس حدیث کو مکمل کر دوں پھر آگے بڑھوں گا. تو آپ فرماتے ہیں مانگنا بچوں سے سیکھو. دوسرا، درگزر کرنا، معاف کرنا بچوں سے سیکھو. بچے یہاں لڑتے ہیں وہاں صلح کر لیتے ہیں، وہاں فوراً معاف کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو. یہاں تک کہ بعض اوقات والدین ناراض ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، تمہارے بچے نے میرے بچے کو مارا. والدین لڑ رہے ہیں لیکن بچے پھر دوبارہ ساتھ کھیل رہے ہیں. تو حبیب خدا فرماتے ہیں درگزر کرنا بچوں سے سیکھو. How to ask and how to forgive. Learn how to ask and how to forgive from the children. اور کیا بچوں سے سیکھیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے ہم زمین پہ نہیں بیٹھ پاتے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہم بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. نہیں، حبیب خدا فرماتے ہیں کہ زمین پہ بیٹھنا انسان کو انکساری، تواضع سکھاتا، انکساری سکھاتا. تو زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اور کیا بچوں سے سیکھو؟ فرماتے ہیں کہ مکان بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو. یہ عجیب و غریب ہے نا. بچے ریت کے، مٹی کے مکان بنا لیتے ہیں، ماں آواز دیتی بچوں گھر آ جاؤ. بچے کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اپنے مکان بنا لیے، اب ہم یہیں پہ رہیں گے ان مکانوں کے پاس. جیسے ہی ماں بلاتی ہے فوراً وہ مٹی کا مکان گرا کے ماں کی آواز پہ لبیک کہہ کے فوراً آ جاتے ہیں. حبیب خدا فرماتے ہیں دنیا میں جتنے مرضی مکان بنا لو لیکن ان سے دل نہ لگانا. یہ مکان بنا کے چھوڑنا بچوں سے سیکھو. تو انسان کے لیے یہ بہت سی مختلف چیزیں ہیں کہ جو تو بچوں کا ایک عجیب و غریب مقام ہے. بچوں کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، ان کی آمین بڑی جلدی قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی گناہوں سے پاک ہے.